کرو سب پانچ سو مل گئے. مسجد سے پیغمبر کی اعلان یہ ہوتا ہے، مسجد سے پیغمبر کی اعلان یہ ہوتا ہے، جعفر کا جنازہ ہے، جعفر کا جنازہ ہے، کعبے کے محلے میں مغموم مدینہ ہے، جعفر کا جنازہ ہے، جعفر کا جنازہ ہے. کہتی ہے ہوائے غم شوال محرم میں، سر پیٹیے رو رو کر سرکار کے ماتم میں، گر آج مدینے میں سادات کا اجڑا ہے، جعفر کا جنازہ ہے، جعفر کا جنازہ ہے. از روئے روایت جب عاشور کا دن آیا، اٹھتا تھا کسی گھر سے وہ شور قیامت کا، جیسے کہ کوئی اپنا اپنوں سے بچھڑتا ہے، جعفر کا جنازہ ہے، جعفر کا جنازہ ہے. اور تھا زہر کی شدت سے یہ حال کلیجے کا، جیسے کہ سرے مقتل پامال کوئی لاشا، منظر دل زہرا کو اب تک یہ رلاتا ہے، ارے جعفر کا جنازہ ہے،
جعفر کا جنازہ ہے، اور ایک نور ہدایت کا پھر اٹھ گیا دنیا سے، گریے کی صدا پہ ہم آتی ہے بقیہ سے، کاظم کی یتیمی کا سامان یوں ہوتا ہے، جعفر کا جنازہ ہے، جعفر کا جنازہ ہے۔ اور مولا کو اذیت جو ہر موڑ پہ دیتے تھے، ہیں آج جنازے میں وہ لوگ مدینے کے، آثار بتاتے ہیں یہ شہر بھی کوفہ ہے، جعفر کا جنازہ ہے، جعفر کا جنازہ ہے۔ اور سر پیٹتی ہیں بہنیں، ساعت ہے یہ محشر کی، ارے روتی ہے پسے پردہ، پھر بیٹیاں اس گھر کی، اور ساتھ جنازے کے بیٹوں کا یہ نوحہ ہے، جعفر کا جنازہ ہے، جعفر کا جنازہ ہے۔ صلوات پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بابا نہیں آئے خیموں میں آگ لگ گئی، بابا نہیں آئے چادر پھوپھی کی چھین لی، بابا نہیں آئے خیموں میں آگ لگ، کس کرب سے پکارا سرے دار
کربلا کس کرب سے پکارا، سرے دشت کربلا امّوں نے بھی خبر نہ لی، بابا نہیں آئے، خیموں میں آگ لگ گئی، مارے تماچے شمر نے، در میرے چھین کر مارے تماچے شمر نے، در میرے چھین کر بہرے مدد پکار کی، بابا نہیں آئے، خیموں میں آگ لگ گئی، اصغر کا جھولا جل گیا، درے بھی کھا چکے، اصغر کا جھولا جل گیا، درے بھی کھا چکے، مسند نبی کی جل گئی، بابا نہیں آئے، خیموں میں آگ لگ گئی، اب آئیں گے، اب آئیں گے، اس انتظار میں اب آئیں گے، اب آئیں گے، اس انتظار میں شب کو
میں جاگتی رہی، بابا نہیں آئے، خیموں میں آگ لگ گئی۔ صلوات پڑھیے گا محمد وعلی محمد۔ المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، اللہم تابع بیننا وبینہم بالخیرات، انک مجیب الدعوات، انک علی کل شیء قدیر، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق، ویرزق ولا یرزق، ویطعم ولا یطعم، ثم الصلاة والسلام على عبدك ونبيك وصفيك ورسولك وخيرتك من الخلق أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سیما ابن عمہ علی علیہ السلام، وہو النبأ العظیم والصراط المستقیم والقرآن الکریم، وہو الصدیق الاکبر والفاروق الاعظم، وحبل اللہ المتین وامام المسلمین ووصی رسول رب العالمین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وکل شیء احصیناہ فی امام مبین، صلوات علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اس سے بہتر صلوات پڑھتے مل کر بآواز بلند، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، ابتدا ہی میں آپ تمام مؤمنین اور مؤمنات کی خدمت میں والی ششم، فرزند رسول، صادق آل محمد، امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت کی تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں، اور بالخصوص زمانے کے امام کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرنے کے لیے ایک دفعہ مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ سامعین محترم، بارگاہ خداوندی میں جتنا شکر کیا جائے اس بات پر کم ہے کہ اس نے ہمیں ایسے گھرانے میں پیدا کیا جو گھرانہ اہل بیت کی خوشیوں میں خوش ہوتا ہے اور ان کے غموں میں غمگین ہوا کرتا ہے۔ سامعین محترم، یہ ہمارا فخر اور ہمارا امتیاز ہے کہ ہم اپنی خوشیوں پر اہل بیت علیہ السلام کی خوشیوں کو مقدم رکھتے ہیں، اور ہم اپنے غموں پر اہل بیت علیہ السلام کے غموں کو ترجیح دیتے ہیں۔ یعنی الفاظ بدل کر اگر کہوں تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے گھر میں کیا ہو رہا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ ہمارے نزدیک معیار ہے خوشی اور غم کا۔ ہمارے نزدیک اہل بیت علیہ السلام ہی وہ ذوات مقدسہ ہے کہ جن کے ذریعے سے ہم طے کرتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں خوشی ہونی چاہیے یا غم ہونا چاہیے۔ اور یہ معیار ہمیں چھٹے امام نے ہی بتایا۔ چھٹے امام نے ہی ارشاد فرمایا تھا، خلقوا شیعتنا من فاضل طینتنا
فرمایا ہمارے شیعوں کو خلق کیا گیا ہے ہماری بچی ہوئی طینت سے۔ اب اس طینت کا ترجمہ بعض علماء نے طینت ہی کیا ہے، بعض علماء نے مٹی کیا ہے، بعض علماء نے نور کیا ہے۔ ہمارے شیعوں کو خلق کیا گیا ہے ہماری بچی ہوئی طینت سے۔ مولا اثر کیا ہوگا؟ فرمایا یفرحون لفرحنا ویحزنون لحزننا، فرمایا جب ہم خوش ہوں گے تو وہ بھی خوش ہو جائیں گے، جب ہم غمگین ہوں گے تو وہ بھی غمگین ہو جائیں گے۔ لہذا سامعین محترم، یہ فقط اور فقط ہمارا امتیاز ہے تمام مکاتب فکر میں کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، اور یقین جانیے یہ نعمت عظمیٰ ہے جو پروردگار عالم نے اپنے خاص بندوں کو عطا کی۔ یہ نعمت ہر کسی کے حصے میں نہیں آئی۔ آپ مشاہدہ کیجئے، آپ خود غور کیجئے، آج 25 شوال کی شب ہے، چھٹے امام کی شہادت کی شب ہے، لیکن دنیا اپنے کاموں میں مصروف ہے، دنیا اپنے کاموں میں مشغول ہے، اپنے ہنسی مذاق میں لگی ہوئی ہے، اور کچھ خاص بندے ہیں جو اس فرش عزا پر تشریف فرمائے، جو اہل بیت علیہ السلام کا غم منانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں پر تشریف لائیں۔ سامعین محترم، یقین جانیے ہم قیامت کے میدان میں بھی مطمئن ہوں گے۔ جب سارا عالم سر پیٹ رہا ہوگا ہم اس وقت مطمئن کھڑے ہوں گے، کیونکہ ہمارے دل میں چھٹے امام کی محبت بستی ہے۔ یہ میں اپنے الفاظ نہیں کہہ رہا، کیونکہ رسول اللہ کا خود فرمان گرامی ہے، فرمایا من احب ان یلق اللہ عز وجل، فرمایا جو چاہتا ہے کہ وہ اللہ سے اس حالت میں ملاقات کرے کہ فقط یعطی کتابہ بیمینی، کہ اللہ اس کا نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں عطا کر دے۔ آپ مجھے بتائیے جب میدان قیامت میں حساب کتاب ہوگا تو سارا دار و مدار ہی نامہ اعمال پر ہے کہ نامہ اعمال کون سے ہاتھ میں دیا جا رہا ہے۔ جس کا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں آ رہا ہے مطلب وہ خوش نصیب ہے، اس کی قسمت پہ جنت لکھی ہوئی ہے۔ جس کا نامہ اعمال باہنے ہاتھ میں آ رہا ہے مطلب یہ ہے کہ وہ بد نصیب ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہو جائے گا۔ لہذا رسول اللہ نے فرمایا جو چاہتا ہے کہ اللہ سے اس عالم میں ملاقات کرے کہ اس کا نامہ اعمال پروردگار عالم اس کے داہنے ہاتھ میں عطا کر دے، تو فرمایا اس کی ذمہ داری ہے فیتوالا جعفر ابن محمد صادق، اسے چاہیے کہ میرے بیٹے جعفر صادق کی محبت کو دل میں بسا لیں۔ آپ ساتھ ہیں سارے؟ ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یعنی دوسرے الفاظ میں میدان قیامت میں کامیاب وہی ہونے والا ہے جو جعفری ہوگا، صحیح ہے؟ دوسرے الفاظ میں دیکھیے سامعین محترم، ہمارا تعارف جعفری کے طور پہ کروایا جاتا ہے، حالانکہ ہم ہو سکتا ہے دن بھر امیر المؤمنین کے فضائل پڑھتے ہوں لیکن ہمیں علوی نہیں کہا جاتا۔ ہمارے سینوں میں حسین کی مصیبت بستی ہے، ہمارا سال کا بیشتر حصہ حسین پر رونے پہ گزر جاتا ہے لیکن ہمیں حسینی نہیں کہا جاتا۔ ہمیں جو ہے وہ روح میں جناب فاطمہ کی محبت بسا کرتی ہے لیکن ہمیں لوگ فاطمی نہیں کہتے، ہمیں جعفری کہتے ہیں۔ کیوں سامعین محترم؟ کیونکہ یہ چھٹے امام کی کاوش تھی کہ جنہوں نے مذہب کو اس طریقے سے فروغ دیا۔ یعنی دوسرے الفاظ میں ہمارا مختصر تعارف یہ ہے کہ ہم بندے اللہ کے ہیں، امتی مصطفیٰ کے ہیں، محب فاطمہ کے ہیں، ماتمی حسین کے ہیں، مذہب ہمارا جعفری ہے۔ یہ ہمارا مختصر سا تعارف ہے۔ اور علامہ اظہر حسین زیدی صاحب علی اللہ مقامہ، بزرگ ان سے واقف ہیں، ان کا ایک عجیب جملہ تھا اور لطیف جملہ ہے۔ وہ کہتے ہیں جعفری ہونے کا مزہ تو اس وقت آئے گا جب میدان قیامت میں سب کھڑے ہوئے ہوں گے اور فرشتے ہمارا نامہ اعمال دیکھ کر کہیں گے جعفری ہے جا تو فری ہے۔ فرمایا یہ اس وقت جو ہے وہ مزہ آئے گا ہمیں جعفری ہونے کا۔ ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد و آل۔ سامعین محترم، آج کی اس بابرکت اور مقدس مجلس عزا کے لیے جس آیہ مجیدہ کو میں نے آپ کے سامنے بطور سرنامہ کلام پیش کیا، اس کا تعلق سورہ مبارکہ یاسین سے، وہ سورہ جسے قرآن کا دل کہا جاتا ہے، اسی قرآن کے دل کی ایک دھڑکتی ہوئی آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ آیت کا نشان ہے 12۔ آپ دیکھیے اس آیت میں پروردگار عالم نے امام کا تذکرہ کیا ہے، اور کتنا خوب ہے کہ پروردگار عالم نے جہاں امام کا تذکرہ کیا اس آیت کو نہ 11ویں بنایا نہ 13ویں بنایا بلکہ 12ویں آیت رکھا۔ فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، فرمایا ہم نے ہر چیز کا علم کس میں رکھ دیا ہے؟ امام مبین میں۔ کس میں رکھ دیا ہے؟ امام مبین میں۔ دیکھیے سامعین محترم، غور کیجئے اس آیت پر۔ پروردگار عالم نے یہ نہیں کہا کہ میں نے مخصوص چیزوں کا علم امام مبین میں رکھا، یہ نہیں کہا میں نے زمینوں کی چیزوں کا علم امام مبین میں رکھا ہے، یہ بھی نہیں کہا کہ میں نے آسمان کی چیزوں کا علم امام مبین میں رکھا، یہ بھی نہیں کہا کہ میں نے مشرق و مغرب کی تمام اشیاء کا علم امام مبین میں رکھا۔ فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ، فرمایا جس شے پر شے کا اطلاق ہوتا ہے، جسے تم چیز کہہ سکتے ہو، اس کا علم میں نے امام مبین میں جمع کر دیا ہے۔ سامعین محترم، اب آئیے پہچانتے ہیں کہ امام مبین کون ہے، کیونکہ بڑا اختلاف ہے۔ علماء اہل سنت کے پاس آپ جائیں گے، آپ ان سے پوچھیے امام مبین کون ہے، وہ کہیں گے قرآن مجید ہے۔
کوئی کہے گا اہل سنت کا عالم کہ اس سے مراد لوح محفوظ ہے، کوئی کہے گا اس سے مراد خود پروردگار عالم ہے، لیکن ہمارے یہاں یہ بات طے ہے کہ ہم امام مبین کا معنی اپنی طرف سے طے نہیں کریں گے، کیونکہ یہ قرآن کی بات ہے، اور ہم قرآن کا معنی ان سے پوچھیں گے جن کے گھر میں قرآن اترا ہے، وہ بتائیں گے کہ اس کا معنی کیا ہے۔ تو سامعین محترم، ایک روایت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ روایت علامہ جلال الدین سیوطی جو اہل سنت کے عالم دین ہیں انہوں نے بھی لکھی اپنی کتاب میں۔ کیا لکھی؟ امام مبین کے متعلق فرمایا جب یہ آیت اتری تو حسب عادت پیغمبر اکرم نے یہ آیت اپنے میٹھے میٹھے صحابیوں کو سنا دی۔ تو جب یہ آیت سنائی گئی تو اب سارے صحابیوں نے سن لی، لیکن اس میں سے 2 صحابی ایسے تھے جن کو یہ آیت ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ اب میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ وہ اس لائق ہی نہیں کہ ممبر سے نام لیا جائے، لیکن آپ جو ہے وہ مزاج سے سمجھ جائیں گے کہ یہ ہے کون جس کی بات کی جا رہی ہے۔ تو وہ دونوں آپس میں بیٹھے ہوئے تھے، اور جب یہ آیت سنائی گئی تو ایک دوسرے کو دیکھنے لگا اور کہنے لگا تجھے پتا ہے امام مبین کون ہے جس کے بارے میں رسول اللہ نے ابھی آیت سنائی؟ کہا نہیں مجھے تو نہیں پتا۔ کہا تجھے پتا ہے؟ کہا نہیں مجھے بھی نہیں پتا امام مبین کون ہے۔ کہا تو چلو رسول اللہ کے پاس چلتے ہیں اور ان سے جا کر پوچھتے ہیں کہ امام مبین سے مراد کون ہے۔ اب آئے دونوں رسول اللہ کی خدمت میں آ کر بیٹھ گئے اور رسول اللہ سے آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ یہ آپ نے جو آیت سنائی ہے اس میں سب سمجھ میں آ گیا۔ سنیے گا جملہ، یا رسول اللہ یہ جو آپ نے آیت سنائی ہے اس میں سب سمجھ میں آ گیا لیکن امام مبین سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تو رسول اللہ نے کہا امام مبین کے علاوہ اس آیت میں ہے کیا جو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ امام مبین کون ہے ذرا آپ بتائیے۔ اب دیکھیے سامعین محترم، سوال کرنے والے کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ جب سوال کر لیا جائے تو 2 لمحے کے لیے خاموش تو ہو جائے تاکہ جواب دینے والا جواب کا آغاز کرے، کچھ بتا دے۔ لیکن یہ جو آنے والے تھے وہ اتنے بے ادب تھے اور بے عقلے تھے اتنے کہ جیسے ہی سوال کیا یا رسول اللہ یہ امام مبین کون ہے، فوراً خود کہنے لگے یا رسول اللہ تورات ہوگی۔ رسول اللہ نے کہا کہ نہیں اس سے مراد توریت نہیں ہے۔ کہا یا رسول اللہ پھر اس سے مراد یقیناً زبور ہے جس میں اللہ نے ہر چیز کا علم رکھا ہوا ہے۔ کہا نہیں اس سے مراد زبور بھی نہیں ہے۔ کہا یا رسول اللہ پھر طے ہے انجیل ہے۔ رسول اللہ نے کہا ہرگز نہیں۔ کہا یا رسول اللہ پھر اس سے مراد کون ہے؟ امام مبین۔ رسول اللہ خاموش ہو گئے اور رسول اللہ نے کوئی جواب نہیں دیا کیونکہ اس وقت امام مبین مسجد میں موجود نہیں تھا، لہٰذا رسول اللہ خاموش ہو گئے۔ اچھا دیکھیے جواب دینے کا بھی ایک تقاضا ہوتا ہے۔ جواب دینے والا ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ میرا جواب ایسا ہو کہ سوال کرنے والا مطمئن ہو جائے۔ اب میں آپ کے سامنے جو ہے وہ ایک مثال رکھتا ہوں۔ اچھا دیکھیے جب جواب دیا جا رہا ہو نا اور جب سمجھ میں نہ آ رہا ہو جواب تو انسان کوشش کرتا ہے کہ لفظ بدل بدل کر پیش کرے لیکن سمجھا دے کسی طریقے سے، اور پھر ایک حربہ اپناتا ہے۔ وہ کیا اپناتا ہے میں آپ کو سامنے مثال رکھتا ہوں۔ دیکھیے بالفرض ایک بچہ اپنے باپ سے پوچھے بابا جان یہ جو سیب ہے یہ کہاں سے آیا؟ تو اب اس کا باپ کہے بیٹا یہ درخت سے گرا ہے۔ اچھا بابا یہ درخت کسے کہتے ہیں؟ اب اس کا باپ کیسے سمجھائے تو اس نے فوراً لفظ بدل دیا، کہا بیٹا اسے پیڑ کہتے ہیں، دوسرا لفظ لگا دیا۔ کہا بابا یہ پیڑ کسے کہتے ہیں؟ کہا بیٹا ٹری کہتے ہیں، وہی درخت ہے وہی پیڑ ہے۔ اب بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ اب بیٹا پوچھے جا رہا ہے، اب باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اسے بتا دوں کہ کیا درخت ہے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ باہر جا کر یہ کسی اور چیز کو درخت سمجھ لے، لہذا باپ کی ذمہ داری ہے کہ جا کر بتاؤں درخت کیا ہے۔ اب باپ نے بچے کا ہاتھ پکڑا اور درخت کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا، بیٹا یہ درخت ہے، اسے درخت بھی کہتے ہیں، اسے پیڑ بھی کہتے ہیں، اسے ٹری بھی کہتے ہیں۔ رسول اللہ نے کہا تورات نہیں ہے امام مبین، انجیل بھی نہیں ہے، زبور بھی نہیں ہے، لیکن رسول اللہ خاموش ہو گئے کیونکہ رسول اللہ جانتے تھے کہ اگر اب میں نے دکھا نہیں دیا تو یہ اپنی طرف سے امام مبین بنا لیں گے، کیونکہ ان کی عادت ہے خلیفہ بنا لیتے ہیں تو ہو سکتا ہے امام مبین بھی بنا لے، لہٰذا رسول اللہ انتظار کرنے لگے۔ اور اتنے میں مسجد میں وہ داخل ہوا جس کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ ساری مسجد اس کی طرف دیکھ رہی تھی، یا الفاظ بدل کر کہوں مسجد کے دروازے میں وہ داخل ہوا جو شہر علم کا دروازہ تھا۔ جیسے ہی آیا رسول اللہ نے سینے سے لگایا امیر المؤمنین کو، اور جیسے ہی سینے لگایا رسول اللہ پیار کرنے لگے، علی سے باتیں کرنے لگے تو فوراً دونوں کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے بتایا نہیں امام مبین کون ہے۔ رسول اللہ نے کہا شرم نہیں آتی، دیکھ بھی رہے ہو پوچھ بھی رہے ہو کہ امام مبین کون ہے؟ ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ ایک دفعہ پھر صلوات پڑھے مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد۔ جزاکم اللہ، توجہ رکھیے گا۔ تو آپ سامعین محترم رسول اللہ نے تعارف کروایا کہ امام مبین کون ہے؟ امیر المؤمنین، جن میں ہر چیز کا علم موجود ہے۔ امیر المؤمنین نے بھی خود تعارف کروایا ہے اپنی زندگی میں کہ امام مبین کون ہے۔ امیر کائنات اور ایک صحابی جن کا نام ہے عمار یاسر۔ کون سے صحابی ہے؟ عمار یاسر وہ صحابی جن کے ایمان کے متعلق یہ کہا گیا کہ عمار کا ایمان ایسا ہے
جیسے گوشت اور خون آپس میں راسخ ہوتے ہیں ویسے عمار کا ایمان راسخ ہے۔ اسی طریقے سے عمار کے متعلق رسول اللہ نے فرمایا اے عمار تم ایمان کے 7ویں درجے پر فائز ہو، عمار کے لیے کہا۔ اچھا چلیے اس حوالے سے بھی ایک بات سن لیں۔ جنگ صفین جب جناب عمار یاسر جنگ کے لیے جا رہے تھے تو امیر المومنین نے کہا تھا عمار جانتے ہو رسول اللہ نے تم سے فرمایا تھا کہ اے عمار تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا؟ فرمایا ہاں علی سنا ہے رسول اللہ سے۔ فرمایا وہ موقع آج ہی کا ہے، یہ جو تم سامنے گروہ دیکھ رہے ہو یہ باغی گروہ ہے، یہ تمہیں اب قتل کر دے گا اور تمہیں شہید کر دے گا، آج تم شہادت کے مرتبے پر فائز ہو جاؤ گے۔ تو جناب عمار دل ہی دل میں سوچنے لگے، فرمایا رسول اللہ نے کہا تھا عمار تمہارا 7واں درجہ ہے، تو میرے اوپر ہے مقداد 8ویں درجے پر، اس سے اوپر ہے ابو ذر اور اس سے اوپر ہے سلمان۔ تو فرمایا اگر ابو ذر سلمان تک نہ پہنچوں تو شہادت کے بعد درجہ بڑھے گا تو کم از کم مقداد تک تو آ جاؤں گا۔ ابھی یہ دل ہی میں سوچ رہے تھے کہ فوراً امیر المومنین نے کہا عمار رسول اللہ نے شہادت ملا کر 7واں بتایا تھا، شہادت کو ملا کر انہوں نے 7واں بتایا ہے۔ تو یہی عمار امیر المومنین کے ساتھ سفر کر رہے ہیں اور ان کا گزر ہوا وادی نمل سے جہاں بہت ساری چیونٹیاں تھی۔ تو جب جناب عمار نے دیکھا تو فوراً ایک جملہ کہا، فرمایا سبحان من یعلم عدد ھذا النمل، فرمایا تمام تر تسبیح اس ذات کے لیے جو ان چیونٹیوں کی تعداد کو جانتی ہے۔ توجہ رکھیے گا، تمام تر تسبیح اس ذات کے لیے جو چیونٹیوں کی تعداد کو جانتی ہے۔ امیر المومنین نے جیسے ہی جملہ سنا فوراً عمار کی طرف رخ کیا، عمار ایسے مت کہو بلکہ ایسے کہو سبحان من خلق ھذا النمل، ساری تسبیح اس ذات کے لیے کہ جس نے اس چیونٹیوں کو پیدا کیا ہے، یہ مت کہو کہ جس نے جو اس کی تعداد کو جانتا ہے۔ اب دیکھیے کوئی اور صحابی ہوتا تو خاموش ہو جاتا، یہ تھے سامنے عمار، جیسے یہ جملہ سنا تو فوراً امیر المومنین کی طرف رخ کر کے کہا مطلب آپ کو پتا ہے کہ چیونٹیاں کتنی ہے، مطلب آپ جانتے ہیں ان چیونٹیوں کی تعداد کیا ہے؟ امیر المومنین نے کہا واللہ یا عمار انی اعلم عددها بل من الذکر والانثى، عمار مجھے صرف یہ نہیں پتا کہ ان کی تعداد کتنی ہے، مجھے یہ بھی پتا ہے اس میں نر کتنے ہیں مادہ کتنے ہیں، میں یہ بھی جانتا ہوں اس میں مذکر کتنے ہیں مؤنث کتنے ہیں۔ عمار نے جیسے حیرت کی تو امیر المومنین نے فوراً آیت پڑھ دی، فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي امام مبین، ہم نے ہر چیز کا علم امام مبین میں رکھا۔ عمار انا امام مبین، عمار امام مبین میں ہوں۔ سامعین محترم امیر المومنین نے ایک نشانی بتائی، امام مبین وہ ہوتا ہے جسے یہ حشرات الارض کی تعداد معلوم ہوتی ہے۔ دعویٰ کیا امیر المومنین نے، پہلے امام مبین نے، ثابت کر دیا چھٹے امام مبین نے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ جزاک اللہ، تھوڑا سا بیدار ہو کر سنیں تاکہ لگے کہ آپ مجلس سن رہے ہیں وہ بھی چھٹے امام کی سوئم کی مجلس میں نہیں آئے۔ ایک دفعہ پھر صلوات پڑھے مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ جزاک اللہ۔ تو اب چھٹے امام نے ثابت کر کے بتایا، چھٹے امام کا دور وہ دور جس میں ہر فکر کا بندہ موجود تھا۔ اس دور میں دہریے بھی تھے۔ دہریہ سمجھتے کسے کہتے ہیں؟ دہریہ ایتھیسٹ، کمیونسٹ، یعنی وہ شخص جو لا مذہب ہے، لا دین ہے، کوئی خدا نہیں۔ یہ دنیا دو مادوں کی وجہ سے بنی ہے، دو مادے تھے آپس میں ٹکرائے، یہ دنیا خود بخود بنتی گئی، یہ دنیا کو بنانے والا کوئی نہیں ہے، اس دنیا کو چلانے والا کوئی نہیں ہے، اسے کہتے ہیں دہریہ۔ چھٹے امام کے دور میں بھی تھے۔ ایک شخص تھا جس کا نام تھا جوہد بن درہم، دہریہ تھا۔ یہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کر بتاتا تھا اے لوگوں یہ ساری باتیں فضول کی ہے کہ اس کائنات کو کوئی بنانے والا ہے، اس کائنات کو کوئی چلانے والا ہے، کچھ ایسا نہیں ہوا۔ دو مادے تھے آپس میں ٹکرائے، دنیا خود بخود بن گئی ہے اور آج تک ایسے ہی دنیا خود بخود چلتی آ رہی ہے۔ اور اس پروسیس کو وہ کیا کہتے ہیں؟ آج بھی آپ جا کر نیٹ پر سرچ کریں ایوولوشن، کہ یہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ ترقی آتی جا رہی ہے دنیا میں، یہ خود بخود دنیا چلتی جا رہی ہے اور ایک دن جو ہے وہ خود بخود اختتام ہوگا دنیا کا، قیامت وغیرہ کچھ بھی نہیں آنے والی ہے۔ یہ ان کا جو ہے وہ نظریہ ہے، وہ کہتے ہیں دنیا خود بخود بن گئی۔ تو اب وہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کر بتاتا رہا کہ دیکھو یہ دنیا خود بخود بنی ہے، اس کا کوئی خالق نہیں، اس کا کوئی مالک نہیں، اسے کوئی چلانے والا نہیں، یہ خود بخود چل رہی ہے، خود بخود بن گئی ہے۔ اب جیسے ہی یہ بیان کیا اس نے تو لوگوں نے اسے دھتکارنا شروع کیا اور اسے اپنے پاس سے بھگا دیتے تھے۔ جب یہ محفل میں آتا تھا اسے محفل سے اٹھا دیتے تھے۔ تو اس نے کہا کوئی ایسا طریقہ اپناؤ کہ یہ میری بات کے قائل ہو جائے۔ اب اس نے کیا کیا، آب و گل کو ملایا آپس میں ایک برتن میں، یعنی پانی اور مٹی کو ایک برتن میں جمع کر دیا۔ لوگوں کو جمع کر کے کہا آخری موقع دو مجھے اپنی بات ثابت کرنے کے لیے۔ کہا ہم نے تجھے موقع دیا۔ کہا یہ کیا ہے؟ کہا پانی اور مٹی۔ کہا اسے میں نے ملا دیا، اب کیا ہے؟ کہا یہ کیچڑ ہو گیا۔ کہا گواہ رہنا یہ کیچڑ ہے، اور جب میں کل تم سے پوچھوں تب بھی یہی بتانا کہ یہ کیچڑ تھا اور کچھ نہیں ہے اس میں۔ کہا بالکل ایسا ہی ہے۔ اگلا دن نمودار ہوا، اس نے اس برتن کو دوبارہ نکالا۔
جیسے برتن کو نکالا تو وہ برتن مکمل کیڑوں سے بھر گیا تھا. آپ جانتے ہیں جب کہیں گندگی ہو تو وہاں کیڑے پیدا ہو جایا کرتے ہیں. تو کہا دیکھو یہ کیڑے اس میں موجود ہیں, ان کیڑوں کو بنانے والا میں ہوں. صحیح ہے, میں نے ان کو خلق کیا ہے. جیسے یہ کہا میں نے خلق کیا ہے تو فوراً لوگ کہنے لگے نہیں نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو, ہم نے خود تمہیں دیکھا ہے, تم نے پانی اور مٹی کو ملایا تو یہ جب دونوں چیزیں ملی تو گندگی بنی اور خود کیڑے پیدا ہوئے. کہا میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں, دنیا ایسے ہی تھے, دو مادے تھے آپس میں ملے, یہ دنیا خود بخود بن گئی. جیسے یہ کیڑے بن سکتے ہیں تو یہ دنیا بھی بن سکتی ہے. اب جب اس نے کہا تو لوگوں کے ایمان متزلزل ہو گئے, اب لوگوں کے ایمان ڈگمگانا شروع ہو گئے. اور دیکھیے جن کے ایمان کی بنیاد کمزور ہو اس کا ایمان جو ہے وہ ضائع ہو جایا کرتا ہے. لہٰذا اب لوگوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے ایمان ضائع ہو جائیں گے. تو اب لوگ آئے چھٹے امام کے پاس, اور دیکھیے جب مشکل پڑے تو مشکل کشا کے دروازے پر آنا پڑتا ہے. لہٰذا جیسے ہی آئے تو چھٹے امام سے کہنے لگا جوہد بن درہم, ہم اس کی باتیں نہیں سنتے تھے, آج اس نے نیا دعویٰ کر دیا اور خلاقیت کا دعویٰ کر دیا کہ میں ہی خالق ہوں. امام نے کہا اچھا بلاؤ ذرا اسے. امام نے جیسے ہی اسے طلب کیا وہ راستے میں آیا اور یہ سوچتے ہوئے آ رہا تھا. اب دیکھیے گا اس کی سوچتے ہوئے آ رہا ہے کہ ابھی میں شیعوں کے امام کے پاس جاؤں گا اور شیعوں کا امام مجھ سے پوچھے گا کہ ان کیڑوں کو خلق تو نے کیا ہے, تو میں کہوں گا سامنے سے ہاں میں نے خلق کیا ہے. تو شیعوں کا امام کہے گا کہ نہیں تو نے تو دو مادے ملائے تھے تو یہ خود بخود خلق ہوئے ہیں, تو میں کہہ دوں گا تو دنیا بھی تو ایسے ہی خلق ہوئی ہے. اب یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ اس کے پاس جا رہا ہے جس کے سامنے پوری کائنات بنی ہے, جس نے پوری کائنات کو بنتے ہوئے دیکھا ہے. آیا امام کے پاس اور امام کے سامنے آ کر اس برتن کو کھول دیا, وہ کیڑے ادھر ادھر جانے لگے. اس کے بعد کہتا ہے امام سے انی خلقتھا, میں نے انہیں پیدا کیا ہے, میں نے انہیں خلق کیا ہے. امام نے کہا توبہ کر لے ابھی بھی وقت ہے. کہا نہیں میں نے ہی انہیں خلق کیا ہے, میں ہی ان کا خالق ہوں. امام نے کہا دیکھ جو خالق ہوتا ہے اس کے کئی امتحان ہوتے ہیں, تو امتحان دے سکتا ہے؟ کہا بالکل امتحان دیجیے. امام نے کہا یہ بتا دے ان کی تعداد کتنی ہے. امام نے کہا یہ بتا ان میں نر کتنے ہیں مادہ کتنے ہیں. امام نے کہا اگر تو خالق ہے تو خالق قادر بھی ہوتا ہے, قدرت بھی رکھتا ہے. جو مشرق کی طرف جا رہے ہیں ان کے کوئی مغرب کی طرف چلے جائے, جو مغرب کی طرف جا رہے ہیں ان سے کہ مشرق کی طرف چلے جائے. اس نے کہا میں یہ تو اختیار نہیں رکھتا. امام نے کہا واللہ الذی لا الہ الا ہوا, اس خدا کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں, انی اعلم عددہم, میں ان کی تعداد بھی جانتا ہوں. انی اعلم الذکر منہم والانثی, میں یہ بھی جانتا ہوں اس میں نر کتنے ہیں مادہ کتنے ہیں. انی اعلم ارزاقہم و انی اعلم آجالہم و انی اعلم اعمارہم. امام نے کہا سن میں یہ بھی جانتا ہوں ان میں سے ہر کیڑے کی موت کتنی ہے, میں یہ بھی جانتا ہوں ان میں سے ہر کیڑے کی عمر کتنی ہے, میں یہ بھی جانتا ہوں ان میں سے ہر کیڑے کا رزق کتنا ہے, کہاں سے رزق لیتا ہے, کہاں سے کھاتا ہے, کب مرے گا, کیسے مرے گا, میں سب کا سب علم رکھتا ہوں. اس کے بعد امام نے کہا سن یہ دیکھ جو مشرق کی طرف جا رہے ہیں میں اشارہ کرتا ہوں. جیسے اشارہ کیا وہ مغرب کی طرف جانے لگے, مغرب کو اشارہ کیا مشرق کی طرف جانے لگے. اس میں حیرت کی بات نہیں, جس کا دادا مغرب سے سورج پلٹا سکتا ہو اس کے لیے کمال نہیں ہے. لہذا فرمایا دیکھ میں تعداد بھی جانتا ہوں, نر مادہ بھی جانتا ہوں. امام نے سب کر کے بتایا. امام نے کہا جب اتنا جاننے کے بعد میں اپنے آپ کو اللہ نہیں کہہ رہا, تو کیسے کہہ رہا ہے؟ ایک دفعہ صلوات پڑھ دے مل کر باآواز بلند, اللہم صلی علی محمد یا علی. جزاکم اللہ. جب اتنا سب علم رکھنے کے بعد میں خود اللہ ہونے کا دعویٰ نہیں کر رہا, میں اس کو سجدہ کرتا ہوں, تو پھر تو کیسے دعویٰ کر رہا ہے؟ تو سامعین محترم, چھٹے امام کا دور وہ دور جس میں ہر فکر کا بندہ تھا, جس میں علم ترقی کر رہا تھا, لیکن بس جو چھٹے امام سے متمسک رہے وہ کامیاب ہو رہے تھے. جو دوسروں کے دروازوں پر بھٹک رہے تھے ان کی قسمت خراب تھی کہ وہ دوسری طرف جا رہے تھے. اور یہ وہ ہمارے امام کہ جنہوں نے سب سے پہلے باقاعدہ طور پر یونیورسٹی قائم کی, سب سے پہلے امام دنیا میں. اس سے پہلے آپ دیکھ لیجئے تاریخ انبیاء, قصص الانبیاء پڑھ لیجئے, اس سے پہلے اماموں کی تاریخ پڑھ لیجئے, آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ کسی نے باقاعدہ طور پر یونیورسٹی قائم کی. چھٹے امام وہ پہلے امام کہ جنہوں نے سب سے پہلے یونیورسٹی کی بنیاد رکھی. اور بلکہ اس بات کا اعتراف انگریزوں نے بھی کیا. آج سے کچھ برس پہلے فرانس میں ایک باقاعدہ طور پر سیمینار ہوا, اور اس سیمینار میں دنیا بھر سے مختلف یونیورسٹیوں سے جو ہے وہ پروفیسر بلوائے گئے, اور ان کو تحقیق کرنی تھی چھٹے امام پر. مختلف جو ہے وہ یونیورسٹی سے بلائے گئے. اچھا کمال یہ کہ سارے کے سارے غیر مسلم, اس میں صرف ایک مسلم جس کا تعلق لبنان سے تھا, باقی سارے کے سارے جو ہے وہ غیر مسلم جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ تحقیق کرنا ہے چھٹے امام پر. اب جب تحقیق کی تو انہوں نے ایک مقالہ لکھا جس کا نام انہوں نے رکھا سپر برین ان اسلام, انہوں نے اس مقالے کا نام رکھا. اور اس میں جب آپ جا کر پڑھیں گے
تو انہوں نے کہا کہ یہ شیعوں کا امام تھا جس نے سب سے پہلے یونیورسٹی کی بنیاد رکھی. اس کے بعد کہا یہ وہ واحد یونیورسٹی تھی جس میں ایک وقت میں 500 علوم پڑھائے جاتے تھے. کتنے علوم؟ 500 علوم پڑھائے جاتے تھے. اس نے کہا کمال یہ نہیں ہے، ہم حیران اور پریشان اس بات پر نہیں کہ ایک یونیورسٹی میں 500 علم پڑھائے جا رہے ہیں. ہو سکتا ہے آج بھی آپ ڈھونڈ لیں کوئی ایسی یونیورسٹی شاید مل جائے کہ جہاں 500 سے زیادہ علوم پڑھائے جاتے ہو. کہا ہم حیران و پریشان اس بات پر نہیں، حیران اس بات پر ہے پڑھنے والے ہزاروں تھے، پڑھانے والا اکیلا تھا. پڑھانے والا ایک تھا اور پڑھنے والے ہزاروں تھے. اور کہا اس کے بعد مزید حیرت یہ تھی، فرمایا جو جس زبان میں آ کر پڑھتا تھا یہ اس زبان میں پڑھتا تھا، جو ہندی میں پڑھتا تھا وہ اسے ہندی میں پڑھاتا تھا، جو عبرانی زبان میں آتا تھا اسے عبرانی زبان میں جواب دیتا تھا، جو عربی میں پڑھتا تھا اسے عربی میں جواب دیا کرتا تھا. ہر زبان والے کو اس کی زبان میں پڑھایا کرتا تھا. اور فرمایا 500 علوم اس کی یونیورسٹی میں بیک وقت پڑھائے جا رہے ہوتے تھے اور وہ سب کو پڑھا رہا ہوتا تھا. فرمایا یہ کمال ہے. اور ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر باواز بلند، اللہم صلی علی محمد. 500 علوم ایک وقت میں. وہیں پر فزکس کا علم بھی پڑھایا جا رہا ہے، میتھمیٹکس کا علم بھی ہے، کیمسٹری کا علم بھی ہے، وہیں سائنس بھی پڑھائی جا رہی ہے، وہیں جغرافیہ بھی پڑھائی جا رہی ہے. بلکہ جغرافیہ تو پانچوں امام نے بھی اپنے درس میں پڑھایا ہے. روایت کے جملے خود ہیں کہ پانچوں امام ممبر پر تشریف فرما تھے، پانچوں امام پڑھا رہے تھے اور سارے طلاب بیٹھے ہوئے تھے اور پڑھ رہے تھے امام سے. اور چھٹے امام اس وقت انتہائی کم سن تھے، وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، پڑھ رہے تھے چھٹے امام بھی. تو اس وقت ولید اموی امام کا دشمن تھا، وہ ستون کے پیچھے کھڑے ہو کر دیکھ رہا تھا کہ امام کیا پڑھا رہے ہیں. جب امام کا درس ختم ہوا تو اسے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ امام نے پڑھایا کیا ہے. تو فوراً امام کے پاس آیا، کہا یہ آپ نے کون سا علم پڑھایا ہے؟ یہ تو میں نے پہلی دفعہ سنا ہے. تو امام نے کہا یہ علم جغرافیہ ہے. کہا اچھا. اس کے بعد فوراً کہتا ہے امام جعفر صادق کی طرف اشارہ کر کے، کہا کیا اس بچے کو بھی آپ کا درس سمجھ میں آیا؟ پانچویں امام نے کہا جتنا ایسے سمجھ میں آیا اتنا کسی کو سمجھ میں نہیں آیا، جتنا ایسے سمجھ میں آیا. تو ایک وقت میں چھٹے امام کی یونیورسٹی میں 500 علوم پڑھائے جا رہے ہیں. اور اس کے بعد کمال دیکھیے، یہ واحد دیکھیے ہمارا مکتب ہے جس کا امام یہ کہہ سکتا ہے اور کوئی مکتب یہ دعویٰ نہیں کر سکتا. جب چھٹے امام ممبر پر بیٹھ کر پڑھاتے تھے تو ایک دعویٰ کرتے تھے، کہتے تھے ایھا الناس، اے لوگو، حدیثی و حدیث ابی و حدیث ابی حدیث جدی و حدیث جدی حدیث الحسین و حدیث الحسین حدیث الحسن و حدیث الحسن و حدیث امیر المؤمنین و حدیث امیر المؤمنین حدیث رسول اللہ و حدیث رسول اللہ قول اللہ. کیا کہتے تھے؟ فرمایا اے لوگو دیکھو، جو میں یہ تمہیں پڑھا رہا ہوں یہ اپنی طرف سے نہیں، یہ جو میں تمہیں حدیث بیان کرتا ہوں یہ جو میری حدیث ہے یہی میرے بابا کی حدیث ہے، یہ جو میرے بابا کی حدیث ہے یہی میرے دادا کی بھی حدیث ہے، یہ جو میرے دادا کی حدیث ہے یہی میرے امام حسین کی حدیث ہے، وہی پھر حدیث امام حسن کی بھی ہے، اور پھر وہی امام علی کی بھی حدیث ہے، اور وہی قول رسول اللہ بھی ہے، اور وہی قول خدا بھی ہے. پورا سلسلہ بنا دیتے تھے کہ ہمارے حدیثوں میں، ہماری باتوں میں کسی قسم کے شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں ہے. یہ چھٹے امام کا ایک طریقہ کار تھا. ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر باواز بلند، اللہم صلی علی محمد. اب جب چھٹے امام نے مختلف علوم کو پڑھانا شروع کیا تو اس میں سے کچھ ماہر افراد نکلے. کچھ صحابی ایسے تھے جو ماہر بن گئے خاص علوم کے. کوئی بتا سکتا ہے کسی ایک علم کا ماہر، ایک صحابی جو بہت آگے گیا ہو، جس کی امام نے بہت تعریف کی ہو؟ کوئی ایک صحابی؟ جابر بن حیان. جو کوئی بھی کیمیا کا سوال کرتا تھا، علم کیمسٹری کا، چھٹے امام کہتے تھے میرے پاس کیوں آ رہے ہو، جاؤ جابر بن حیان سے پوچھ لو. صحیح ہے، اتنا قابل بنا دیا. اور کوئی؟ یا خدایا کون تھا یہ؟ اچھا ابھی آتا ہوں اس پر بھی. اور کوئی؟ ابان ابن تغلب، محمد ابن مسلم، حشام ابن حکم، یہ سارے کے سارے وہ صحابی تھے جن کو امام نے ماہر بنا دیا تھا خاص علوم میں. جب کوئی کیمیا کا آتا نا سوال کرنے تو امام کہتے جابر بن حیان کے پاس جاؤ. ابان ابن تغلب کے لیے مولا کہتے، فرمایا جس کو قرآن کے بارے میں سوال کرنا ہو، تفسیر کے بارے میں سوال کرنا ہو، لغت کے بارے میں سوال کرنا ہو، وہ اپنا ابان ابن تغلب کے پاس چلا جائے. ابان ابن تغلب کون ہے؟ جس کو چھٹے امام کی 60,000 حدیثیں یاد تھی. کتنی حدیثیں؟ 60,000، 60,000 حدیثیں اس کو یاد تھی امام کی. محمد ابن مسلم، جس کسی کو بھی فقہ کا سوال ہوتا امام کہتے ہیں محمد ابن مسلم کے پاس جاؤ. یہ کون سا صحابی ہے؟ جس کو پانچویں امام کی 70,000 احادیث یاد اور چھٹے امام کی 30,000 احادیث یاد، یعنی کل 1,00,000 احادیث کا حافظ تھا محمد ابن مسلم. جو کوئی آتا امام کہتے ہیں محمد ابن مسلم کے پاس جاؤ. حشام ابن حکم، انتہائی کم عمر، 18 برس، لیکن علم کلام کا ماہر. جو کوئی بھی عقیدے کا سوال لے کر آتا امام کہتے ہیں حشام کے پاس چلے جاؤ.
جو کوئی بھی مناظرے کا سوال لے کر آتا امام کہتے مومن تاق کے پاس چلے جاؤ، یہ تمہیں جواب دیں گے. اور ان کے متعلق امام کیا فرماتے ہیں؟ امام فرماتے اگر یہ نہ ہوتے تو میرے نانا کا دین مٹ چکا ہوتا. ان کو اتنی حدیثیں یاد تھی، انہوں نے اتنا علم پھیلایا. اور دیکھیے یہ امام نے جب ان کو شاگرد بنایا تو امام کے کتنے شاگرد تھے؟ کل کتنے شاگرد جو تھے امام کے پاس پڑھتے تھے؟ کتنے؟ ہاں کئی شاگرد تو تھے. کتنے تھے؟ کئی شاگرد کتنے تھے؟ بیک وقت جو پڑھتے تھے. دیکھیے جو کم سے کم تعداد ہے نا وہ 4000 کی ہے، کم سے کم تعداد 4000. پھر لکھنے والوں نے 40,000 بھی لکھا، 70,000 بھی لکھا کہ جو مختلف وقت میں آ کر امام سے آ کر پڑھتے رہے. اب جب یہ پڑھ کر جو ہے وہ فارغ ہوئے، جب انہوں نے پڑھ لیا امام سے، تو امام نے انہیں ایسا نہیں کہا کہ گھر میں بیٹھ جاؤ. امام نے کہا اب تم پھیل جاؤ اور اب تم پڑھانا شروع کرو. دنیا کے کونے کونے میں گئے اور انہوں نے جا کر پڑھانا شروع کیا. راوی کہتا ہے کہ مسجد کوفہ باقاعدہ طور پر ایک یونیورسٹی بن گئی تھی. خدا ہم سب کو زیارت نصیب فرمائے. مسجد کوفہ فرمایا جب میں مسجد کوفہ میں گیا تو میں نے 900 علم کے حلقے دیکھے، یعنی 900 کلاسز بنی ہوئی ہے اور جس میں ہر ایک صحابی جو ہے وہ امام کا بیٹھا ہوا ہے پڑھانے والا. فرمایا لیکن کمال یہ تھا جس حلقے کے پاس سے گزرتا تھا ہر حلقے میں جو استاد پڑھانے والا تھا وہ کہہ رہا تھا سمعت جعفر ابن محمد، میں نے جعفر صادق سے یہ سنا ہے. ہر ایک یہ کہہ رہا تھا میں نے چھٹے امام سے یہ سنا ہے. ہر کہنے والا، ہر پڑھانے والا کہہ رہا ہے میں نے چھٹے امام سے یہ سنا ہے. 900 حلقے بن گئے. ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر باآواز بلند اللہم صلی علی محمد. اب انہی میں کچھ ایسے بھی تھے جو شاگرد نکل کر آئے جنہوں نے امام کی اطاعت کے بجائے اپنی اپنی دکانیں کھول لی امام کے مقابلے میں، جس میں موصوف سر فہرست تھے جن کا نام لیا گیا ابو حنیفہ، جس کا نام تھا نعمان ابن ثابت. یہ اہل سنت کا امام ہے، حالانکہ چھٹے امام سے پڑھا ہے اس نے، لیکن امام کے مقابلے میں اس طریقے سے اپنے شاگردوں کو بتایا کرتا تھا. اگر کوئی سوال کرتا تھا بالفرض شاگرد نے پوچھا ہم سجدے میں آنکھیں کھولیں یا بند کر دیں سجدے کی حالت میں، تو یہ سامنے سے کہتا تھا تم جعفری کو دیکھ لیا کرو، یعنی چھٹے امام کے ماننے والوں کو دیکھا کرو. اگر وہ سجدے کی حالت میں آنکھیں کھلی رکھتے ہو تو تم بند کر لیا کرو، اگر وہ بند کرے تو تم کھول لیا کرو. اس طریقے سے کہا کرتا تھا چھٹے امام کے بالکل مقابلے میں. بلکہ اس کا دعویٰ یہاں تک کہ لولا السنتان لہلک النعمان، اگر میں 2 سال چھٹے امام کی شاگردی میں نہ رہتا تو نعمان ہلاک ہو جاتا. یہ مشہور و معروف جملہ نہیں ہے، کسی نے کہا تھا نا اگر علی نہ ہوتے تو ہلاک ہو جاتا. تو یہ ہر دور میں امام کے آگے جھکنا ہی پڑتا ہے. لیکن انہوں نے اپنی دکان بنا لی اور باقاعدہ طور پر ایک اپنا مسلک بنا لیا اور امام کی مخالفت کرنے لگے اور ایک اپنا دین بنا لیا. گویا کہ چھٹے امام کے پاس خود مناظرہ کرنے کے لیے جب یہ آیا تو امام نے اس سے پوچھا کہ سنا ہے کہ اب فتویٰ دینے لگ گئے ہو؟ کہا ہاں بالکل فتویٰ دیتا ہوں. کہا کس سے فتویٰ دیتے ہو؟ کہا بے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب سے فتویٰ دیتا ہوں. کہا اچھا پھر اللہ کی کتاب میں نہ ملے تو؟ یہ نہیں کہا اللہ کی کتاب میں نہ ہو، کہا نہ ملے تو، یعنی کتاب میں تو سب موجود ہے لیکن تجھے نہ ملے. کہا بسنت رسول اللہ، پھر رسول اللہ کی حدیثوں پر جاتا ہوں وہاں سے فتویٰ دیتا ہوں. امام نے کہا اور اس میں بھی نہ ملے تو؟ فرمایا بے عقلی، پھر اپنی عقل سے فتویٰ دیتا ہوں. اب دیکھیے ہمارے مذہب میں، ہمارے مکتب میں عقل سے فتویٰ نہیں دیا جا سکتا. صحیح ہے، اس کو کہتے ہیں جو عقل سے فتویٰ دیتا ہے نا سوچ کر، اسے کہتے ہیں قیاس کرنا. یہ ہمارے ہاں حرام ہے. بلکہ ہمارے یہاں روایت ہے اول من کاسا ہوا ابلیس، جس نے سب سے پہلے قیاس کیا تھا وہ ابلیس تھا، یعنی اپنی عقل لڑائی تھی. اللہ نے کہا تھا سجدہ کر آدم کو، کہا سجدہ نہیں کروں گا. کیوں؟ فرمایا تو نے اسے مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا ہے، آگ افضل ہے مٹی سے، اس لیے سجدہ نہیں کر سکتا. اس نے قیاس کیا، اپنی عقل سے کام لیا. حالانکہ دیکھا جائے تو آگ افضل نہیں ہے. آگ کے حوالے کوئی چیز کر دے وہ ضائع کر دے گی، مٹی کے حوالے کوئی چیز کرے وہ واپس کرے گی، بلکہ ہو سکتا ہے اس سے دگنی واپس کرے. آپ دانہ بو دیں وہ آپ کو کئی جو ہے وہ 1000 گنا میں واپس کر دے گی. لہٰذا اس نے اپنی عقل سے قیاس کیا تھا. تو امام نے کہا کہ اگر کتاب سے نہ ملے تو اس نے کہا سنت سے. کہا سنت سے بھی نہ ملے، کہا پھر عقل سے فتویٰ دیتا ہوں. اب سنیے گا، امام نے کہا پھر سوال کا جواب دے. اب میں تجھ سے پوچھتا ہوں، اب عقل کے مطابق جواب دے. امام نے کہا نماز افضل یا روزہ؟ اس نے کہا نماز افضل. امام نے کہا اچھا یہ بتا، جب تو کہہ رہا ہے نماز افضل ہے تو خواتین پر کچھ خاص ایام آتے ہیں جس میں نمازیں بھی معاف ہے، روزے بھی معاف ہے. فرمایا لیکن جیسے ہی وہ ایام ختم ہوتے ہیں تو نمازوں کی قضا نہیں کرنی ہوتی، روزوں کی قضا کرنی ہوتی ہے. کہا بتا اس کا جواب کیا ہے؟ عقل سے جواب دے. اس نے کہا یہ تو مجھے نہیں پتا ہے، حالانکہ نماز افضل ہے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ نماز اللہ پڑھواتا لیکن نماز نہیں پڑھوا رہا. کہا روزے رکھ لو. کہا ایسا کیوں ہے؟ کہا آپ ہی جواب دیتے. امام نے کہا کہ بات یہ ہے کہ دیکھو روزے صرف 1 مہینے کے لیے واجب ہے، نماز روزانہ کے لیے ہے. اگر نماز کو واجب کر دیتا
تو وہ اس دن کی بھی نمازیں پڑھتی اور پچھلی قضا نمازیں بھی پڑھتی. جب دونوں نمازیں پڑھتی تو امور خانہ داری کب کرتی, گھر کے کام کب کرتی, گھر میں جو دیگر معاملات ہیں ان کو کیسے سنبھالتی. نماز پڑھتے ہوئے وہ دیگر کام نہیں کر سکتی ہے, لیکن جب وہ روزہ رکھتی ہے تو روزہ رکھ کر دوسرے کام بھی کر سکتی ہے. اس لیے اللہ نے روزے رکھنے کا حکم دیا, نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا, نماز کو معاف کر دیا. کہا اچھا, کا دوسرا سوال یہ بتا کہ قتل بڑا گناہ یا بدکاری بڑا گناہ؟ نعوذ باللہ زنا بڑا گناہ ہے, قتل یا بدکاری؟ اس نے کہا کہ قتل بڑا گناہ ہے. امام نے کہا قرآن پڑھا. اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں قتل کے 2 گواہ ہوتے ہیں اور جو بدکاری کرتا ہے اس کے 4 گواہ ہوتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے جو بڑا گناہ ہے اس کے زیادہ گواہ ہونے چاہیے, جو چھوٹا گناہ ہے اس کے کم گواہ ہونے چاہیے. عقل سے جواب دے. کہا یہ تو میری عقل میں نہیں آ رہا. امام نے کہا سن, فرمایا قتل ایک بندہ کرتا ہے اس لیے 2 گواہ, بدکاری میں 2 افراد شامل ہوتے ہیں اس لیے 4 گواہ ہو کرتے. کہا یہ اس کا جواب ہے. اس کے بعد امام نے کہا سن, عقل اگر کام بھی آتی ہے تو تیری عقل کام نہیں آئے گی, میری عقل کام آئے گی. دین میں ہماری عقل چلا کرے گی. ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر باآواز بلند, اللہم صلی علی محمد. تو یہ ابو حنیفہ 2 سال چھٹے امام کے پاس پڑھے اور ایک اپنا الگ سے جو ہے وہ باقاعدہ طور پر مسلک جو ہے وہ ایجاد کر لیا. امام مالک یہ چھٹے امام کے 20 سال جو ہے وہ شاگردی میں رہے. امام مالک جو ان کا فرقہ ہے مالکی فرقہ, 20 سال تک جو ہے وہ امام کی شاگردی میں رہے. ان کا بھی ایک اپنا الگ فرقہ ہے مالکی فرقہ. اور یہ جو مالکی ہے فرقہ جو وجود میں آیا, امام مالک کے شاگرد تھے امام شافعی. صحیح, اس سے وجود میں آیا شافعی فرقہ. اور یہ جو امام شافعی کے شاگرد ہیں ان کا نام تھا امام احمد ابن حنبل, اس سے فرقہ وجود میں آ گیا حنبلی فرقہ. یعنی آپ غور کیجئے تو سارے کے سارے یہ چاروں کے چاروں جو مقابلے میں امام ہیں یہ سارے کے سارے یا تو مستقیماً یا تو ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں. یہ سارے کے سارے امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں جو دوسروں کے امام ہیں وہ ہمارے امام کے غلام ہیں. جو امام بن کر بیٹھے ہوئے نا وہ دراصل ہمارے امام کے دروازے پر آ کر اپنا ماتھا ٹیکتے تھے اور ہمارے امام سے علم حاصل کر کے گئے اور انہوں نے اپنی اپنی دکانیں کھولی جا کر. جب اتنا علم پھیلا تو اس دور کا بادشاہ جس کا نام تھا منصور دوانکی, اس نے کہا کہ امام کے علم کو محدود کرو, اب یہ علم نہیں پھیلنا چاہیے, بہت علم پھیل گیا. اس نے محدود کرنے کے لیے اسی ابو حنیفہ کو کہا کہ 40 سوال بناؤ اور 40 سوال ایسے ہوں کہ جو جعفر صادق جس کا جواب نہ دے سکے, ایسے سوال ہونے چاہیے. وہ سوال بناؤ, ایک سوال بھی ایسا نکل آیا کہ جس میں کوئی گنجائش نکل آئی تو ہم انہیں قتل کروا دیں گے کہ انہوں نے غلط علم پھیلایا ہے, یہ کہہ کر ہم قتل کروا دیں گے. 40 سوال تیار ہوئے, چھٹے امام کو بلایا گیا. چھٹے امام جیسے ہی آئے تو منصور دیوانکی وہ بدبخت تخت پر بیٹھا ہوا تھا. مقصد کیا تھا کہ کسی طریقے سے امام کو ذلیل کرے, امام کو رسوا کرے. اتنے میں ایک مکھی آئی اور وہ منصور دیوانکی کے ناک پر آ کر بیٹھی. اس نے ایک طرف سے اڑایا, پھر دوسری طرف سے آ گئی, دوسری طرف سے اڑایا, پھر تیسری طرف سے آ گئی. چڑھ کر کہا کہ اللہ کو کیا ضرورت تھی کہ اس مکھی کو خلق کیا؟ فرمایا تجھ جیسے متکبروں کو ذلیل کرنے کے لیے اللہ نے خلق کیا ہے. فرمایا جو ایک مکھی پر اختیار نہیں رکھتا وہ حجت خدا پر کیا اختیار چلائے گا. اس کے بعد ابو حنیفہ نے 40 سوال کرنا شروع کیے. لیکن چھٹے امام کا کمال یہ تھا کہ جب وہ سوال کرتا تھا تو امام سامنے سے جواب نہیں دیتے تھے. امام کہتے تھے دیکھ انتم تقولون کذا واہل المدینہ یقولون کذا ونحن اہل بیت نقول کذا. فرمایا سن, تم اہل عراق یہ کہتے ہو اس مسئلے میں, مدینہ والے یہ کہتے ہیں, ہم اہل بیت کا یہ مسئلہ ہے. دوسرا سوال کرتا, پھر امام کہتے تم عراق والوں کا یہ فتویٰ ہے, مدینہ والوں کا یہ فتویٰ ہے, ہم اہل بیت کا یہ فتویٰ ہے. 40 سوال کے امام نے ایسے ہی جواب دیے. جب تفصیل سے جواب دیے تو اس نے کہا کہ اگر جعفر صادق نہ ہوتے تو یہ علم نہ پھیلتا, اور میں نے جعفر صادق سے بڑا فقیہ نہیں دیکھا. اس نے امام کے بارے میں جملہ کہا. اب جب یہ امام کا علم پھیلنے لگا تو منصور دوانکی نے یہ منصوبہ بنایا کہ کسی طریقے سے امام کو زہر دے دیا جائے. چھٹے امام کو زہر دیا, بعض روایتوں میں انگور کے ذریعے, بعض روایتوں میں کسی اور پھل میں, بعض روایتوں میں تازیانے کے ذریعے امام کو زہر دے دیا گیا. اور زہر اتنا شدید کہ پہلے دن مولا ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے تھے, لیکن دوسرے دن یہ اثر ہوا کہ چھٹے امام سے اب چلا نہیں جا رہا, ایک جگہ بیٹھ گئے مولا. اور تیسرے دن یہ عالم ہوا کہ اب چھٹے امام لیٹ کر عبادت کر رہے ہیں بستر پر. اس عالم میں بھی مولا نے وصیتیں فرمائی, اور ایک مشہور و معروف وصیت فرمایا ہمارے شیعوں تک پیغام پہنچا دینا, جو کوئی بھی نماز کو حقیر سمجھتا ہے اس تک ہماری شفاعت نہیں پہنچے گی. جو کوئی بھی, یہ نہیں کہا پڑھتا نہیں ہوا,
پڑھنا نہیں تو بہت دور کی بات ہے بھائی، آپ نے نہیں پڑھی تو اس میں حقارت بھی شامل ہو گئی، نہیں پڑھی تو بہت آگے کا مرحلہ ہے۔ امام نے کہا جو کوئی بھی حقیر سمجھتا ہے، یعنی نماز کا وقت ہوا کسی اور کام کو ترجیح دے دی، لوگ کہیں گے نماز کو حقیر سمجھ رہا ہے، دوسرے کام کو زیادہ ترجیح دے رہا ہے، فرمایا ہماری شفاعت نہیں پہنچے گی۔ یقین جانیے ہمارے اعمال اس قابل ہی نہیں کہ ہم قیامت میں سرخرو ہو سکے، ہمیں ایک ہی آسرا ہے، وہ شفاعت اہل بیت کا ہے کہ اہل بیت شفاعت کر دیں گے، علی کی ولایت جو ہے وہ کام آ جائے گی، اہل بیت علیہ السلام کی شفاعت کام آ جائے گی۔ لیکن جو شفاعت کرنے والا ہے وہ خود کہہ کر چلا جائے کہ میری شفاعت ہی نہیں ہوگی، میں شفاعت ہی نہیں کروں گا، ہماری شفاعت ہی نہیں ہوگی، اس کے لیے جو نماز کو حقیر سمجھتا ہے، تو آپ سوچ لیجئے کہ اس وقت عالم کیا ہوگا۔ سامعین محترم، اہل مدینہ کے لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں محرم کا چاند دیکھنے کی کبھی ضرورت نہیں پڑتی تھی، ہم کبھی بھی محرم کا چاند دیکھتے ہی نہیں تھے۔ کسی نے پوچھا کیا وجہ ہے؟ کہا جب جعفر صادق کے گھر سے رونے کی آواز آتی تھی تو ہم سمجھ جاتے تھے محرم کا چاند نمودار ہو گیا ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی زہرا، آپ کی صدائیں بلند ہو گئی، یہی حق ہے امام کے غم میں رونے کا۔ آج جانتے ہیں نا کس کو پرسہ دینا ہے؟ ایک زمانے کے امام کو پرسہ دینا ہے، اور ایک اس بیٹے کو پرسہ دینا ہے جس کا جنازہ بغداد کے پل پر رکھ دیا گیا تھا۔ یقیناً وہ امام بھی اس مجلس میں ہے، پرسہ لینے کے لیے آئے ہیں۔ اگر ہو سکے ذرا اپنی آوازوں کو آزاد چھوڑنا، دو آنسو بہا لینا، تاکہ ہمارے یہ دو آنسو جناب سیدہ کے رومال میں جگہ پائے۔ آزادارو جانتے ہیں نا، میں اسی امام کا قول ہے نا، چھٹے امام کا ہی قول ہے۔ ابو بصیر سے کہا کرتے تھے ابو بصیر روتا کیوں نہیں ہے؟ ابو بصیر کہا کرتے تھے، کہا مولا رو تو رہا ہوں، رومال گیلا ہو چکا ہے۔ کہا نہیں ابو بصیر، ہمارا غم اتنا ہلکا نہیں ہے، جب ہمارے غم میں رویا کر تو ایسے رویا کر جیسے ایک بوڑھی ماں جوان کے لاشے پر روتی ہے۔ آزادارو آج اسی امام کا ماتم ہے، اسی امام کی وصیت سمجھتے ہوئے ذرا اپنی صداؤں کو آزاد کرنا۔ جانتے ہیں آزادارو، امام کے گھر سے جب رونے کی آواز نمودار ہوتی تھی لوگ سمجھ جاتے تھے محرم کا چاند نمودار ہو گیا ہے۔ عاشور جیسے ہی آیا، امام کے گھر پر ایک شاعر آیا۔ امام نے کہا میں نے سنا ہے تو نے حسین کے لیے کوئی مرثیہ کہا ہے؟ کہا بالکل مرثیہ کہا ہے۔ کہا ذرا ممبر پر جا، ہم نیچے بیٹھ جاتے ہیں، تو ہمارے جد کا مرثیہ سنا دے۔ وہ فوراً ممبر پر گیا، امام نے کہا ذرا ٹھہر جا، خادم کو آواز دے کر کہا ذرا درمیان میں پردہ لگا دے، میری ماں ام فروا کو بلا کر لیا، میری بہنوں کو بلا کر لیا تاکہ وہ بھی مسائل سن لے۔ ساری بیویوں کو بلایا گیا، ساری بیویاں پردے کے پیچھے آ کر بیٹھ گئی۔ جب اس شاعر نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا نا، بہت عظیم الشان گریہ ہوا۔ اچانک سے اس شاعر نے جناب ام فروا کے گریے کی آواز سن لی، وہ جناب ام فروا کے خاندان کا تھا۔ اس نے ایک اور جملہ کہا، اے ام فروا، آپ گریہ کر رہی ہیں، آپ رو رہی ہیں، لیکن آپ کا بیٹا جعفر صادق زندہ ہے، جب آپ روئیں گی نا وہ آپ کو آ کر تسلی دے گا، جب اگر آپ روتے روتے بے ہوش ہو گئی نا وہ آئے گا آپ کے چہرے پر پانی ڈالے گا، آپ کا سر زانوں پر رکھے گا، آپ کو اٹھائے گا۔ آئیے ذرا کربلا میں حسین کی بہن زینب کبریٰ جب روتی تھی، ارے کوئی تازیانے مارتا تھا، کوئی پتھر مارتا تھا، ارے نہ جانے علی کی بیٹی کتنی جگہ بے ہوش ہوئی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ زہرا۔ شہزادی کوئی غم نہ دے، بس آزادارو دو روایتیں اور سن لے۔ جانتے ہیں نا چھٹے امام وہ مظلوم امام ہے جن کے گھر کو مدینہ میں 2 بار آگ لگا دی گئی، 2 بار مولا کے گھر کو آگ لگائی گئی ہے۔ آزادارو جب آگ لگی نا، خادم نے دیکھا چھٹے امام ایک کونے میں بیٹھ کر رو رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں، مولا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ کہا مولا کیا ہوا؟ صبر کیجئے، آپ کے دروازے کو آگ لگی ہے، ہمیں احساس ہے، بہت بڑا غم ہے۔ امام نے کہا میں اپنے غم پر نہیں رو رہا۔ کہا پھر کیا بات ہے؟ کہا مجھے شام غریبہ یاد آ گئی۔ کہا مولا کیوں یاد آ گئی؟ کہا ارے اب آگ لگی ہے، میری بیویاں پردے میں ہے، ارے حسین کی بہنیں بے مکلاؤ چادر ایک خیمے سے دوسرے خیمے جاتی تھی۔ کہا ارے میں جب باہر نکلوں گا میری نگاہ میرے بابا کے کٹے سر پر تو نہیں جائیں گی۔ ہائے سید سجاد، جب خیمے کو آگ لگی
جب خیمے سے باہر گئے نو کے نیزہ پر نگاہ گئی، فوراً کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ اس کے بعد امام نے ایک عجیب جملہ کہا، اولاد والوں ذرا محسوس کرنا، امام نے کہا جب میرے بچے گھر سے باہر نکلیں گے کوئی انہیں تماچے تو نہیں مارے گا۔ ہائے شام غریبہ، حسین کی سکینہ جب خیمے سے باہر آئی، ارے شمر نے تماچے مارے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ زہرا، شہزادی کوئی غم نہ دے۔ عزادارو چھٹے امام نے بیان فرمایا، مجھے مدینہ میں جب گھر کو آگ لگائی گئی شام غریبہ یاد آئی۔ میں ایک اور جملہ ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، مولا اسی مدینہ میں ایک اور گھر بھی تو تھا جس کو آگ لگائی گئی، رسول کی بیٹی فاطمہ زہرا کا گھر۔ ارے صرف آگ نہیں لگائی گئی، رسول کی بیٹی دروازے کے پیچھے تھی، مسلمان باہر سے دروازے کو دھکا دیتے تھے، رسول کی بیٹی دروازہ بند کرتی تھی اور رو کر جملہ کہتی تھی، اہاکذا یفعل بحبیبتک، او بابا آپ کی بیٹی کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے۔ میں ایک اور جملہ کہوں گا، مولا آپ کے گھر کو آگ لگائی گئی، فاطمہ کے در کو بھی آگ لگائی گئی، لیکن مولا ایک فرق ہے، مولا جب آپ کے دروازے کو آگ لگائی گئی تو آپ کی کسی مستور پر ہاتھ تو نہیں اٹھایا گیا۔ آئے فاطمہ زہرا، روایت کے جملے ہیں جب رسول کی بیٹی زمین پر گر گئی، رسول کی بیٹی اٹھنا چاہتی تھی، وہ لعین کہتا ہے کیسے تماچا مارا ہے، سننا ہے آپ نے عزادارو۔ عربی زبان میں تماچے کے کئی لفظ ہیں، ایک لفظ ضربہ، ضربہ کہتے ہیں ایک ہاتھ سے رخسار کے ایک طرف پوری شدت سے تماچا مارنا، ایک لفظ لطمہ، ایک ہاتھ سے رخسار پہ اتنی زور سے تماچا مارنا کہ خون نکل آئے۔ یہ بھی تماچا سیدہ کو نہ لگا، ایک تماچا صفقہ، دونوں ہاتھوں سے رخسار کے دونوں طرف پوری شدت سے کوئی تماچا مارے، اسے صفقہ کہتے ہیں۔ اب سننا، رسول کی بیٹی سیدوں کی ماں زمین پر بیٹھی تھی، اٹھنا چاہتی تھی، وہ لعین کہتا ہے فَصَفَقْتُهَا بِيَدَيَّ، ارے میں نے زہرا کو دونوں ہاتھوں سے تماچا مارا۔ شہزادی کے گوشوارے ٹوٹ کر زمین پر گرے، کان لہو لہان ہو گئے۔ ارے صرف کان لہو لہان نہیں ہوئے، جانتے ہیں ایک عالم مصائب پڑھے تھے، انہوں نے مصائب میں کہا جب فاطمہ کو تماچا لگا، اتنی زور سے تماچا لگا کہ فاطمہ کی ایک آنکھ سے خون نکل آیا۔ عزادارو، اس مجلس میں ایک سید بیٹھا تھا، وہ سید اٹھ گیا، کہا ذاکر پورے مصائب پڑھو، لوگوں کو بتاؤ۔ ارے ایک آنکھ سے خون نہیں نکلا، سیدہ کی دونوں آنکھیں زخمی ہو گئی، دونوں آنکھوں سے خون نکلا۔ اس عالم نے پوچھا کیسے دونوں آنکھوں سے؟ کہا ایک ہاتھ سے جب تماچا لگا ایک آنکھ زخمی ہوئی۔ سننا دوسرا جملہ، کہا تماچا اتنا زور سے لگا سیدہ کا رخسار دیوار پر لگا، دوسری آنکھ زخمی ہوئی، دوسری آنکھ سے خون بہنے لگا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ زہرا۔ سیدہ فریاد کرتی رہی، او بابا آؤ تمہاری بیٹی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ زہرا۔ بس عزادارو چھٹے امام کو زہر ملا، امام نے وصیت کی امام کاظم سے، بیٹا تم غسل و کفن دینا۔ بس عزادارو جنازہ گھر سے چلا، راوی نے دیکھا امام کاظم روتے جا رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جا گئے ہیں، کہ مولا کیوں رو رہے ہیں؟ امام کاظم نے رو کر کہا ارے میں نے بابا کا جنازہ اٹھا لیا، آئے میرا جد حسین کربلا میں 3 دن تک بے غور و کفن رہا، ارے کوئی اٹھانے والا نہ تھا، ایک وارث تھا، کیسے اٹھاتا؟ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑی۔ آخری جملہ میں امام کاظم سے ہاتھ جوڑ کر کہوں گا، مولا ہم سب آپ کو یہاں پر آپ کی یتیمی کا پرسہ دینے آئے ہیں، ہمیں بڑا غم ہے آپ یتیم ہو گئے، لیکن مولا ایک بات پوچھوں، جب آپ یتیم ہوئے آپ کو کسی نے تماچا تو نہیں مارا؟
آپ کو کسی نے تازیانہ تو نہیں مارا، یہ آپ کا مقدر ہے۔ اور وہ حسین کی بیٹی جب حسین کے لاشے پر آئے، شمر آگے بڑھا، سکینہ کے بالوں میں ہاتھ ڈالا، اتنی زور سے پکڑا سکینہ کے لیے چھڑانا مشکل ہو گیا، تماچا لگایا۔ سکینہ نے بابا کو یاد سے پہلے فرات کی طرف رک کر کے کہا، او چچا ابا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ دعا ہے پروردگار عالم سے، پروردگارہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، تمام گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما۔ پالنے والے حاضرین میں اگر کوئی پریشان ہے، تمام کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پالنے والے تمام حاضرین کے رزق میں مزید وسعت عطا فرما۔ پالنے والے ہماری محبت، معرفت، اطاعت، تقوی میں مزید اضافہ فرما۔ جنت البقیع آج بھی ویران ہے، چھٹے امام کا ماتم ہے، آج بھی ان کی قبر پر کوئی چراغ جلانے والے نہیں۔ مالک بحق کے امام جعفر صادق جنت البقیع کے تعمیر کے اسباب جلد از جلد مہیا فرما۔ تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ امام کے قلب کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، امام کے چہرے کا دیدار بار بار نصیب فرما۔ ماتم حسین۔